बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। मेरे वीलॉग जिस पे कि मैंने ज़िक्र किया कि नो कॉन्फिडेंस के मामले में सियासत किस तरह दिन रात पोजीशन बदल रही है, किस तरह बोलियां लग रही हैं, किस तरह लोग अपनी वफादारियां बदल रहे हैं और किस तरह दिन में कई कई दफ़ा सूरत हाल बदलती है और हम जैसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है कि हम सही मानों में आवाम के सामने एक क्लियर पिक्चर लेके आएँ जिससे कि अंदाज़ा हो कि आगे क्या होने वाला है। आज भी यही शोर शराबा रहा और प्राइम मिनिस्टर ने अपने ऑफिस में एक मीटिंग की जहां उन्होंने 15-16 के करीब सरकर्दा जो एंकर पर्सन्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनको ब्रीफ किया उस लेटर पे, उस ख़त पे जो कि जिसका ज़िक्र बड़ा ज़ोर शोर से चल रहा है और वो धमकी वाला ख़त है। गो कि उस पे वाज़े तौर पे तो सारी बात नहीं की गई, लेकिन ख़त जो है वो उस पे उसके मदरजात को अल्फाज बदल के किसी न किसी शक्ल में लोगों को ब्रीफ़ किया गया और पूरे मदरजात नहीं बताए गए क्योंकि ये टॉप सीक्रेट लेटर है और लाज़मन गवर्नमेंट मोहतात है कि इसकी सारी बातें बाहर ना निकलें। कुछ मफ़हूम भी लोगों को बता दिया जाए ताकि उनको वक्त की नज़ाकत का एहसास हो जाए और उसके साथ साथ ये कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की भी पाबंदी रहे। आज जब ये ब्रीफिंग वगैरह हो रही थी तो उसमें तात्तुल आ गया क्योंकि अचानक पता चला कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किसी ने एक दरख्वास्त दे दी है कि जनाब वज़ीर आज़म को रोका जाए कि ये टॉप सीक्रेट लेटर है और उसको पब्लिक में उस पर बात करना चाहते हैं। बड़ी हैरानी की बात है कि हुकूमत को कोई नोटिस नहीं गया और 2-2.5 घंटे के अंदर अंदर चीफ जस्टिस साहब ने उसको डिस्पोज ऑफ भी कर दिया। ऐसा सच कोई ऑर्डर तो नहीं उन्होंने पास किया कि इसको दिखाया जाए या ना दिखाया जाए, लेकिन उन्होंने एक राय दे दी जो कि उसी तरह की राय है कि अगर कोई टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट है और उसको इस तरह अगर डिस्कस किया जाएगा या पब्लिक में लाया जाए तो वो दरहकीकत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन होगी। यानी हुकूमत को मना नहीं किया, लेकिन अब ये अगर कोई दोबारा अदालत में चला जाए कि जी इन्होंने ये बात बताई है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन हो गई है तो फिर वो आगे मुकदमा भी चल सकता है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि कैसी उजलत कितनी जल्दी, यानी 2-2.5 घंटे के अंदर अंदर पिटीशन एक्सेप्ट होके उसका आप कह लीजिए कि उसको फाइनलाइज भी कर दिया गया। बसूरत हुकूमत को सोचना चाहिए कि अदालतें कहाँ खड़ी हैं। इसके साथ साथ जब बताया गया, जर्नलिस्ट को ब्रीफिंग दी गई तो बहुत सारे जो सवालात उठे उसके ज़रिए लोगों के शुकूक व शुबहात दूर किए गए और उसका मुस्तनद होना, उसमें बड़ी धमकी आमेज़ जो कलमात इस्तेमाल हुए हैं, ज़बान इस्तेमाल हुई है जो बड़ी हॉरिफिक किस्म की, वो सारी भी बताई गई। यानी कहने की बात ये है कि ये कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं था, ये दर हकीकत एक एक्चुअल लेटर था या एक्चुअल आप कह लीजिए कि एक मरासला जिसमें कि एक हुकूमत की तरफ से जो कि मगरबी दुनिया के इत्तेहाद का एक सरकर्दा रुकन है उसकी तरफ से उस इत्तेहाद की बुनियाद पे सारा वो नैरेटिव जो है वो यहाँ पे भेजा गया। उसमें धमकी भी दी गई। जो दो एक बड़ी ख़ास बातें हैं उसमें ये कहा गया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रही है जो कि अगले दिन आ गई और फिर ये भी कहा गया कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ये अगर कामयाब हो जाती है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर कामयाब नहीं होती तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी। यहाँ बार बार ये सवाल उठाया जाता है जो मेरे वीलॉग के ऊपर उठाया गया। वो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब ये एक थ्रेट, एक धमकी पाकिस्तान को दी गई तो फिर पाकिस्तान की अफवाज ने क्या एक्शन किया, पाकिस्तान की अफवाज को एक्शन करना चाहिए था। मेरे नुक्ता निगाह से ये एक डिप्लोमेटिक मसला है जो फ़ॉरेन
آفس کو ہولڈ کرنا ہے، اس کو ہینڈل کرنا ہے، اسی نے اس کے اوپر آگے کارروائی کرنی ہے۔ یہ افواج پاکستان سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ معاملہ نہیں ہے۔ اس میں افواج پاکستان کا بظاہر کوئی رول نہیں، لیکن اگر کوئی رول ہو تو وہ بھی حکومت کی ہدایت کے بعد ہی اس کو کیا جا سکتا ہے۔ یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے اور اس کے اوپر اتنی بے احتیاطی سے کام نہیں کیا جا سکتا کہ خود منمانی کی جائے اور افواج پاکستان کوئی ایکشن لے لیں۔ اس میں ایک جو ایکشن کے لیے جس چیز کے اوپر خاص طور پہ میرے دیکھنے والوں نے، ویلاگ دیکھنے والوں نے کمنٹس دیے اور کہا، انہوں نے کہا کہ یہ سازش ٹھیک ہے باہر سے ہو رہی ہے، لیکن اس کے اعلیٰ کار پاکستان میں موجود ہیں، تو ان اعلیٰ کار جو ہیں اس کے، ان کو کیوں نہیں پکڑا گیا؟ اب یہ ڈاکومنٹ دیکھنے کے بعد ہی سمجھ لگ سکتی ہے کہ وہ اعلیٰ کار جو ہیں وہ واقعی، جن کو ہم سمجھتے ہیں وہ واقعی ملوث ہیں، کیونکہ جب ان کو پکڑا جائے تو پھر آپ کے پاس ثبوت اور شواہد ہونے چاہیے، کیونکہ سزا تو آپ نے عدالتوں کے ذریعے دلوانی ہے، اور یہ بھی آپ کو اپنی عدالتوں کا پتہ ہی ہے کہ وہ کیا چیزیں، سو ہو سکتا ہے کہ کوئی سزا ہو بھی نہ باوجود شواہد وغیرہ لے کے آنے کے۔ تو اس وجہ سے یہ بڑا ہی ایک ایسا سلسلہ ہے، بڑا محتاط ہو کے بات کرنی پڑتی ہے۔ اب اس میں شواہد کے لیے حکومت نے انٹیلیجنس ایجنسیز، ان کی اپنی حکومت کی سول انٹیلیجنس ایجنسیز، آئی بی ہے، آئی ایس آئی ہے، مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جن کو ٹاسک دیا جا سکتا ہے، لیکن حکومت جو بات کر رہی ہے وہ ان بظاہر جو نظر آتی چیزیں ان کی بنیاد پہ کہہ رہی ہے کہ یہ لوگ ملوث ہیں۔ ان میں خاص طور پہ جو روابط تھے زرداری، بلاول کے، زرداری صاحب کے، وہ جو ان کے روابط ادھر ہیں، پچھلے دنوں بڑا ہرٹ قسم کا مراد علی شاہ اور بلاول وغیرہ نے وزٹ کیا امریکہ کا، کوئی ہفتے کا، پھر واپس آ گئے، 2-4-5 دن کا شاید وزٹ تھا۔ اسی طرح میاں صاحب باہر بیٹھے ہیں اور ان کے ملاقاتی جن لوگوں سے وہ مل رہے ہیں وہ آپ کو رپورٹ ہو رہا ہے، پتہ لگ رہا ہے، اور ان میں اسرائیل کا سفیر بھی شامل ہے، وہاں پہ برطانیہ کے سرکردہ حکومتی عہدیداران وہ ملتے رہے ہیں، کو بہت سارے جن کا میں نے اپنے پہلے ویلاگ میں بھی ذکر کیا تھا۔ تو ان حالات میں یہ اندازہ جو بات کی جا رہی ہے یا جو شواہد تھوڑے بہت ہمیں نظر آتے ہیں، مثلاً ابھی تک اس وقت نو کانفیڈنس موشن پیش نہیں ہوئی تھی کہ اس خط میں لکھا ہے کہ اگر یہ ناکام ہو گئی نو کانفیڈنس موشن تو پھر پاکستان کے لیے بڑی خوفناک مشکلات ہوں گی۔ اب یہ جو ناکام ہونے والا مطلب یہ ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ آج کل میں یہ پیش ہو رہی ہے، سو وہ کہیں ان کا رابطہ کوئی لنک موجود تھا جس کی وجہ سے ان کو پتہ تھا۔ چنانچہ ان لنکس کی بنیاد پہ حکومت پاکستان کہتی ہے کہ قریب ترین لنک میاں نواز شریف ہے، اور میاں نواز شریف کے وہاں بھی ان کی موومنٹ ملنا ملانا مشکوک لوگوں سے رہا ہے، اور پاکستان میں بھی وہ مشکوک لوگوں سے یا مشکوک قسم کی وہ حرکتیں کرتے رہے ہوئے ہیں، تو اس لحاظ سے حکومت کو ان پہ شک ہے۔ لیکن پاکستان آرمی کسی کے اوپر شک کی بنیاد پہ کوئی ایکشن نہیں کر سکتی، اور خاص طور پہ جب کہ حکومت نے بھی آپ کو آتھرائز بھی نہ کیا ہو۔ اس وقت صرف یہی کیا جا سکتا تھا کہ انٹیلیجنس یعنی آئی ایس آئی اپنی کوشش کر کے، بھاگ دوڑ کر کے جو بھی مواد اکٹھا کر سکتی ہے، جو انفارمیشن، شواہد، ثبوت لے سکتی ہے، وہ حکومت کو مہیا کر دے۔ لیکن اس سارے کام کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ تھا کہ حکومت جو ہے وہ خود محفوظ ہو۔ حکومت اگر تو گرا لی جاتی ہے کسی وجہ سے تو پھر تو بات ختم ہو گئی، لیکن اگر حکومت موجود رہی تو پھر انٹیلیجنس بھی انفارمیشن وغیرہ جو دے گی اس کی بنیاد پہ آپ مقدمہ بنا سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت تک کوئی ایسا اختیار پاکستان آرمی کو نہیں دیا گیا جس کی بنیاد پہ یہ کہا جا سکے کہ انہوں نے یہ ایکشن کرنا تھا۔ پاکستان آرمی کو ہمیشہ جو بھی ایکشن کرنا ہے وہ میرے نقطہ نگاہ سے ہمیشہ کے لیے سیاست سے دور اور آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے کرنا چاہیے۔ اس دفعہ اگر ہم دیکھیں تو کسی کی طرف سے انگلی نہیں اٹھی، البتہ مطالبات جو اس گورنمنٹ کے حمایتی ہیں یا اس گورنمنٹ کے جو کہہ لیجئے کہ سمپتھائزرز ہیں، وہ ضرور محسوس کر رہے ہیں کہ فوج جو ہے اس کو میدان میں آنا چاہیے تھا، لیکن نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان کو اس کھیل سے دور رہنا چاہیے۔ ان کو صرف اور صرف حکومت کے حکم کے اوپر آئینی حدود میں رہتے ہوئے جو کام بھی سونپا جائے وہ کرنا چاہیے، اور آرمی کے پاس قانوناً حکومت کے حکم کے بغیر کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو جا کے پکڑ لیں شک کی بنیاد پہ۔ یہاں تک کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈان لیکس کا اتنا بڑا واقعہ ہوا تھا،
اس واقعے میں بھی افواج پاکستان نے کسی کو ڈائریکٹ نہیں پکڑا تھا، کیونکہ انکوائری وغیرہ ہونے کے بعد الزام عائد ہوتا تو پھر کسی کو کچھ کہا جاتا۔ چنانچہ یہی ہوا تھا کہ اس وقت کے پرائم منسٹر کو کہا گیا کہ آپ انکوائری کروا لیں، انکوائری ہونے کے بعد جو لوگ بھی اس کے ذمہ دار ہوں گے اس کے خلاف ایکشن کرنا ہوگا، اور ایکشن بھی حکومت نے تجویز کرنا ہوتا ہے کہ کیا ایکشن کرنا ہے۔ چنانچہ اس حکومت نے کوئی خاص ایکشن نہیں لیا تھا، لیکن بہر صورت طریقہ کار یہی ہے، آئینی طریقہ یہی ہے۔ اگر اس سے ہٹ کے افواج پاکستان کسی چیز میں ٹانگ اڑائیں گی تو لازماً اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے، وہ ہمارے لیے، ملک کے لیے، سب کے لیے مسائل پیدا کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔